الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس بابرکت نشست میں مل کر بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آئے روز انبیاء علیہ السلام کے قصص، ان کے واقعات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی بخشے۔ آج کی اس دوسری نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ زکریا والد ہیں، یحییٰ ان کے صاحبزادے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی کئی سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرمائے ہیں، اور سورہ مریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کی دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمائے ہیں، اور پھر ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت جو بھی پڑھی ہے، آیت نمبر 39 ہے 39، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر بھی ملتا ہے، سورہ انعام کے اندر تو صرف ان کا نام کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ سورہ مریم میں اور انبیاء میں ان کے واقعات، ان کی سیرت کی طرف کافی حد تک انسان ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور ان کی سیرت کی کافی ساری باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تورات کے اندر بھی زکریا کا واقعہ اور کچھ سیرت ملتی ہے، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ تورات میں جس زکریا کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی اور پیغمبر نہیں ہیں جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ وہ زکریا اور ہیں، یہ زکریا اور ہیں۔ یہ زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک آہد سے ان کا تعلق ہے، جبکہ وہ جن کا تذکرہ تورات کے اندر کیا گیا وہ زکریا 500-550 سال قبل مسیح ان کا عہد بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں، یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور وہ کہ اور تھے جن کا تذکرہ تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین موقع عطا کیا کہ وہ بیت المقدس کے خادم تھے، بیت المقدس کی خدمت کرنے والے تھے۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے والے اور بھی حضرات تھے، لیکن یہ بیت المقدس کے خادم بھی تھے اور بیت المقدس کے اندر امام بھی تھے، لوگوں کو نماز وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے آپ نجاری تھے، جسے بڑھئی کہتے ہیں، وہ جو لکڑی وغیرہ کے کام کرتے ہیں، یہ آپ کا پیشہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں وہ ہاتھ کی کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اور تقریباً جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تو اس لحاظ سے پیشہ کے اعتبار سے آپ نجاری تھے۔ مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد، حدیث کی ان تینوں کتابوں کے اندر ان کے اس پیشہ سے متعلق روایات ملتی ہیں۔ کتاب الانبیاء کھولیں گے، ذرا آپ آگے پیچھے سرچ کریں گے تو آپ کو زکریا علیہ السلام کی جہاں فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہاں اس کے ضمن میں آپ کو یہ روایت دیکھنے کے اندر ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا نجارا، یہ دراصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت دی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکریا نجارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکریا وہ نجار تھے، یعنی بڑھئی تھے، لکڑی وغیرہ کے جو کام کاج ہوتا ہے وہ کرتے تھے۔ حضرت مریم کا تذکرہ بھی زکریا علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ حضرت مریم کی زندگی کے جو ابتدائی واقعات ہیں وہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جہاں آپ حضرت مریم کا تذکرہ دیکھیں گے تو وہاں ساتھ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، جہاں زکریا کا تذکرہ دیکھیں گے تو وہاں مریم کا تذکرہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا۔ اب آتے ہیں ذرا اس واقعے کی طرف جو دونوں کے واقعات ایک ساتھ جڑے ہیں۔ دیکھیے حضرت مریم، ان کے والدہ کا نام حنہ تھا، ہا نون اور ہا، حنہ۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے رب نے اولاد دی تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گے اور وہ اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہی کہا کہ جب میں اس بچے کو جنوں گی تو بیت المقدس کے لیے اس کو خاص کر دوں گی اور یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، خادم بنے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ بجائے بچہ ہونے کے، لڑکا ہونے کے، لڑکی تھی۔ یہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ آگے چل کر ہم کریں گے صحیح۔ تو پریشان ہو گئی اور کہا کہ اللہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہے، اب لڑکی کو میں بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں اور وہاں کی خدمت کرے، خادم بنے، وہاں لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتے تھے، یہ تو نامناسب ہے۔ یہ لڑکی بلا کیسے اس طرح کی خادمیت والا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے؟ لڑکا ہوتا تو اس کے لیے آسانی تھی اور وہ خادم بنتا۔ تو ذرا پریشان ہوگی لڑکی کو دیکھ کر۔ بہرحال یہ وہ منت مان چکی تھی وہ۔ تو جب وہ لڑکی تھوڑی سی بڑی ہوئی، مریم، تو ان کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں بیت المقدس کے اندر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر کہا جو وہاں مجاورین بیٹھے تھے ان سب سے کہ یہ میری بیٹی ہے، جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھی تو اس وقت میں نے منت مانی تھی کہ جب یہ بچہ میں جنوں گی تو اس وقت اس کو بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گی، خدمت گزار ہوگا، لہٰذا اس کو تم اپنے پاس رکھ لو اور اس طرح یہ بیت المقدس کی، اس مسجد کی خدمت کرے گی۔ تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ بچی ہمارے حصے کے اندر آئے تاکہ اس بچی کی ہم بھی خدمت کریں، اور جب یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو پھر یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ لیکن جب ان کا اختلاف مزید بڑھا، ہر ایک کی خواہش تھی ہمارے حصے کے اندر آئے، تو زکریا علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو بیت المقدس کے خدمت کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ کے اندر جس کا نام نکل آیا وہی بچی کو لے گا۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی زکریا علیہ السلام اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ بچے میرے حصے کے اندر آنی چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ میں ان کا قریبی بنتا ہوں، اور قریبی بھی اس طرح بنتا ہوں کہ ان کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے وہ، اور خالہ جو ہوتی ہے وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی حنہ اور زکریا کی جو بیوی تھی یہ آپس میں بہنیں تھیں، اور مریم کی وہ خالہ بنی جو زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو اس لحاظ سے دن کو یہ یہاں رہے گی اور رات کو پھر اپنے خالہ کے پاس چلی جائے گی، پھر دن کو یہاں آئے گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گی، رات کو پھر اپنے خالہ کے پاس جائے گی، وہیں سوئے گی۔ تو خالہ بھی منزل ماں کی ہے، اور اس لحاظ سے ان کی حفاظت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔
میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میرے پاس میرے حصہ میں یہ لڑکی آنی چاہیے۔ قرعہ ڈالا گیا تو قرعے کے اندر بھی اتفاق انہیں کا نام نکلا۔ تب زکریا علیہ السلام کے حصہ کے اندر آپ آئیں اور ان کی والدہ نے حنا نے ان کے سپرد کیا اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ حضرت مریم یوں کرتی تھی کہ دن کا جب وقت ہوتا جا کے بیت المقدس کے اندر جھاڑو دیتی، خدمت کرتی، بیت المقدس کی خادمہ بنی تھی، اور جب شام کا وقت ہوتا تو پھر وہاں سے سیدھا اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی، زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس، اور وہیں رہتی، رات وہیں گزارتی تھی، پھر دن کو آ جاتی تھی۔ اور زکریا علیہ السلام اگر کہیں جانا ان کا مقصود ہوتا، گھر میں کوئی نہ ہوتا تو یوں کرتے، دروازہ بالکل بند کر دیتے، لاک کر دیتے، اور وہاں سے جہاں جانا ہوتا چلے جاتے۔ ظاہر مرد سارا وقت گھر تو نہیں رہ سکتا، اور جب وہاں سے واپس آتے آپ لاک کھولتے، تالاب کھولتے تو کیا دیکھتے کہ مریم کے پاس ایسے پھل ہوتے تھے، ایسے فروٹ ہوتے تھے کہ جن کو وہ کھا رہی ہوتی تھی اور بے موسمی ہوتے تھے۔ یعنی ہر ایک پھل کا موسم ہوتا ہے، اور وہ پھل اپنے اپنے موسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کینو ہے، اس کا ایک خاص موسم ہے، سردیوں کے موسم میں کینو ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں نہیں ہوتا۔ آم وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی گرمیوں کے موسم کے اندر، تو سردیوں کے اندر نہیں ہوتا۔ آج کو سٹور کر دیجیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گرمیوں کے اندر آیا اور سردیوں تک اس کو کھاتے رہیں، یہ اس طرح فروٹ ہے۔ وہ دوسرا یعنی ایسے بیوا جات یا فروٹ وغیرہ جو سردیوں کے اندر ہوتی ہیں تو گرمیوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، گرمیوں والے سردیوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم ان کو سٹور کر دیتے ہیں، ٹھنڈے مقامات پر رکھ دیتے ہیں جگہوں پر، اور جو پڑے رہتے ہیں خراب نہیں ہوتے، وہ ایک علیحدہ بات۔ لیکن اس زمانے کے اندر تو یہ جدید چیزیں نہیں تھی، نہ تو فریزر تھے، نہ فریج تھے، اور نہ اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیزیں تھیں کہ جس سے کھانوں کو یا فروٹ وغیرہ کو رکھ دیے جائے لمبی مدت کے لیے، وہ صحیح سلامت پڑے رہیں اور ان کے اندر کوئی تغیر تبدل نہ ہو۔ بہرحال جب زکریا علیہ السلام آتے اور آ کر دیکھتے تو ان کے پاس فروٹ ہیں، بڑے ہیں اور کھاتی ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ باہر سے دروازہ بھی لاک ہے، ان کے پاس یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پوچھا، بیٹا یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس یہ فروٹ آتے ہیں، اللہ کی جانب سے میرے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل اور کمرہ بھی لاکھ ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہلے یقین نہیں، پہلے یقین تھا، لیکن اس قدرت کے اوپر وہ ایک طرح کا خوش ہوئے اور اس پر توجہ کرنے لگے کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ تو ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب اس مریم کو اس لاکھ شدہ کمرے کے اندر ان کو فروٹ دے سکتا ہے، پھل وغیرہ کھانے کو دے سکتا ہے، تو وہ رب مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اللہ تبارک سے دعا کروں اللہ مجھ کو اولاد دے۔ چنانچہ دونوں ہاتھ اٹھایا، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو اولاد عطا کر دیجیے۔ جیسا بھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کہا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے میرے پروردگار خاص اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما دیجئے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے بیٹا عطا کر دیجئے، مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو خوشخبری سنائی جیسا کہ سورہ مریم کے اندر ہے، کہا کہ میں تم کو ایسا بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ یحییٰ نام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، اور یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے اپنے، یعنی ابھی تک وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، بیٹا دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے پہلے نام بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام جب یہ سنا تو بہت خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار آپ مجھ کو نشانی بھی بتلا دیجیے کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو، حمل میری بیوی کو ٹھہرے تو اس وقت مجھے نشانی بتلا دیجیے تاکہ میں خوش ہو جاؤں، مجھے پتہ چل جائے کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے، بس تھوڑی سی مدت باقی ہے، 9 ساڑھے 9 مہینے، اور اس کے بعد ہمارا بچہ آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا کہ اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک تم کسی سے کوئی کلام نہیں کر سکو گے، 3 دن تک تم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر سکو گے، یہ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرنے کی علامت ہے، نشانی ہے، اور وہ کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے یہ۔
تو زکریا علیہ السلام سے اللہ نے یہ بھی فرمایا بات چیت لوگوں سے تو نہیں کر سکو گے، البتہ ذکر و اذکار تم کر سکو گے، مجھے یاد کرتے رہنا، ذکر و اذکار کر سکو گے، اس پر قدرت ہوگی، لیکن بات چیت کسی سے نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ آپ محراب کے اندر تھے تو اسی وقت یعنی نماز کی حالت میں آپ وہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے تو آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ آپ پھر بات چیت نہیں کر سکتے تھے، 3 دن اسی طرح ہوا، بات چیت نہیں کرتے تھے آپ کسی سے، اور یہ تھا کہ آپ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو یہ نشانی تھی، یہ علامت تھی حمل کے ٹھہر جانے کی اور بچے کا دنیا سے قریب مدت میں آ جانے کی۔ چنانچہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو آپ نے ان کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ یحییٰ بڑے متبرک بیٹے تھے اور آپ کو بڑے عزیز تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی دعائیں مانگ کر بچہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہو تو اس پر انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بہت پیارے بچے تھے، صالح تھے، نیک تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ صاحبزادہ حضرت یحییٰ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے تقریباً 15 دن کے بعد، نہیں 6 مہینے کے بعد، 15 نہیں 6 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یوں سمجھیں کہ جب یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ مبارک کے اندر آئے تو اس سے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے حضرت مریم کے پیٹ کے اندر آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے چھوٹے ہیں، یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے سے بڑے ہیں۔ چنانچہ یہ سارا تذکرہ، یہ سارا واقعہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا۔ ان کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ملتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے آرڈر جاری کیا تھا۔ چنانچہ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، یہودی آگے بڑھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو سامنے ایک درخت تھا، تو آپ سیدھا درخت کے جب قریب گئے تو وہ شق ہو گیا، 2 حصے ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، جگہ بن گئی۔ زکریا سیدھا اس درخت کے اندر چلے گیا اور درخت دوبارہ سے آپس کے اندر مل گیا، لیکن شیطان نے زکریا علیہ السلام کی قمیض کا ایک کونا پکڑ لیا جس سے وہ کونا باہر رہ گیا۔ اس وقت یہودی آپ کے پیچھے تو لگے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو اس درخت کے اندر جاتا ہوا دیکھ نہ سکے۔ جیسے جب انہوں نے اس کپڑے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ زکریا اس درخت کے اندر ہے۔ چنانچہ انہوں نے آرا منگوا کر اوپر سے اس درخت کو چیرنا شروع کر دیا، اور اس طرح چیرتے چیرتے بالکل نیچے تک چلے گئے اور اس درخت کو 2 حصے کر دیا۔ آپ اس درخت کے اندر تھے تو آپ کے بھی 2 حصے ہو گئے۔ اس لیے ہم سنتے ہیں اپنے مقررین سے اور کہ زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام آرے کے نیچے آئے تو قوم نے ان کو 2 حصے کر دیا۔ تو وہ دراصل اس طرح کا واقعہ جو ہے پیش آیا تھا۔ پھر ان کے یہ جو صاحبزادے ہیں یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی دمشق کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وقت کا جو بادشاہ تھا، اب دیکھیے اس بارے میں کئی طرح کی روایت ملتی ہے۔ اصل میں ہماری جو اسلام کے آنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ تقریباً تورات سے، زبور سے، انجیل وغیرہ سے لیے گئے، اور یہ بھی جتنی کتابیں ہیں یہ آسمانی کتابیں، اس کے اندر رد و بدل بہت زیادہ ہوا ہے، تحریف بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس لیے چونکہ یہ کتاب مقدس ہے، اس بارے میں یوں کہنا درست نہیں ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بعض جزیات درست بھی ہوں اور میں سے بعض جزیات صحیح بھی ہوں، اور ہم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا تو اس لیے ہم گنہگار ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ تم یوں کہو کہ نہ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو لینے سے احتراز کرنا لازمی ہے،
اگر عقل مائنڈ اس بات کو تسلیم کرتا ہو، قرآن اور حدیث کے قریب قریب ہوں، تب تو اس بات کو احتیاط کے زمرے میں لے لینا چاہیے، لیکن ساتھ بتا بھی دینا چاہیے کہ یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے۔ لیکن اگر بالکل قرآن کے حدیث کے خلاف ہو، یہ وہ خود واقع بتلاتا ہو کہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کو نقل کرنا مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اس بارے میں کئی سارے روایت ملتے ہیں، کئی سارے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو زیادہ تر مفسرین نے جس کو نقل کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ یعنی بھتیجے کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، اور یحییٰ علیہ السلام چونکہ آپ توحید کا درس دے رہے تھے، توحید کا لوگوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اور لوگ بڑے گرویدہ تھے آپ کے ساتھ، تو ظاہر ہے ایسا کام کرنا جب تک کہ وقت کا مفتی ہو یا بڑا ہو فتویٰ جاری نہ کرے، اجازت نہ دے، تو اتنا قدم بڑا اٹھانا شریعت کے جو خلاف ہو تو وہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ کے پاس فتویٰ بھیجا کہ آپ فتویٰ لے کر دیں کہ نکاح جائز ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ نکاح جائز ہے؟ یہ ہم نے فرمایا نہیں، قطعاً نہیں، بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ تو۔ اور آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے۔ بادشاہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو ان کو دھمکائیں گے، ڈرائیں گے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، مجبور ہو کر یہ فتویٰ جاری کر دیں گے۔ پھر یہ ہوگا جو ہمارے پاس فتویٰ جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے گا، نقید کرے گا، تو ہم فتویٰ اٹھا کر دکھا دیں گے کہ دیکھو یحییٰ نے فتویٰ دیا ہے، لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ڈٹ گئے، آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکی بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی بادشاہ کے ساتھ میرا نکاح ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اور اوس و ملکہ نے، جو ملکہ بعد کے اندر بننے والی تھی، بنی بھی صحیح، ان دونوں نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، راستے سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ ہماری بات بھی نہیں مانتے، یہ ہماری رائے کے مطابق، خوشی کے مطابق فتویٰ بھی جاری نہیں کرتے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چاچے اس بنیاد پر پھر آپ کو قتل کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک اتار لیا گیا، اس ملکہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ دیکھیے ولید کا زمانہ تھا جب وہ دمشق کے اندر جامع مسجد کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی، جامع مسجد دمشق، اس وقت نیچے کھدائی کی گئی تو کہتے ہیں کہ ایک صندوق ملا تھا۔ یہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اور کئی بڑے ہمارے جو لیکچرار ہیں جو اس موضوع پر لیکچر دے رہے تھے ان سے بھی میں نے سنا ہے، اور اسی طرح کئی اور مقامات بھی ہیں قصص الانبیاء وغیرہ، ان کے اندر بھی پڑھنے کے اندر یہ بات آئی ہے۔ جب اس کو کھولا گیا، اس جگہ کو شک کیا گیا مسجد کی بنیاد بنانے کے لیے، تو وہاں سے صندوق ملا جس کے اوپر لکھا تھا کہ اس میں یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے، اور یہ تقریباً 87 ہجری کا واقعہ ہے، یہ جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ کہتے ہیں جب اس صندوق کو کھولا گیا تو آپ کا سر مبارک بالکل درست تھا، صحیح تھا، تر و تازہ تھا، آپ کے بال مبارک بھی تر و تازہ تھے، چہرہ مبارک بھی تر و تازہ تھا، صرف سر مبارک تھا نا کٹا ہوا، بالکل صحیح تھا، درست تھا۔ لوگوں نے دیکھا اور پھر ان کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح آپ کے جو والد تھے وہ بھی قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور آپ خود یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ تو شہادت یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ادا کیا ہے۔ اس لیے شہادت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، شہادت کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کے آیات کی طرف جس میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ضمن کے اندر چونکہ یہ واقعہ ملا ہوا ہے مریم علیہ السلام کا، تو ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، لیکن ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات ان کا واقعہ اور ان کا قصہ اور ان کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے ان کا مزید ہم ایک اور نشست لیں گے جس میں پھر ان کی والدہ کا تذکرہ بھی آئے گا اور ان کا تذکرہ بھی آئے گا، تفصیل کے ساتھ اور جگہ بیان کریں گے۔ آج صرف ان آیات کا تذکرہ کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جن کا تعلق یحییٰ اور عیسیٰ اور یہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی انہی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام سے صرف 6 مہینے چھوٹے تھے، تو ایک ہی زمانہ ہے زکریا کا اور یحییٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ہیں بھی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں۔
چلے دیکھیے، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطری کے احسن قبول کیا۔ یہ بتایا ہے نا، ان کی والدہ لے کر کے آئیں کن کے ہاں؟ زکریا علیہ السلام کے ہاں، تاکہ بیت المقدس کی خدمت گزاری کرے گی۔ وہ جب وہ یہ بچی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی ان کی والدہ۔ ذرا پیچھے سے چلتے ہیں تاکہ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے۔ یہاں سے دیکھیے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ہاں، یہاں سے بہتر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے بے وقف رکھوں گی۔ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے جب یہ پیدا ہوگا تو یہ تیرے کام کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ میری اس نظر کو قبول فرما، یہ جو میں نظر مانی اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر علم کو، ہر چیز کا علم تو رکھتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی کہ یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا، زوم یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کرتے ہوئے اچھا بھی لگے گا۔ لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کے آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے۔ ایسے مساجد ہوں جہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے تو وہاں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو پھر وہ پریشان ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب اس بات کا علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، یعنی ان کے یہاں پیٹ کے اندر لڑکی ہے۔ اللہ تبارک ان کی نیت کو بھی جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ ان کو لڑکی دوں گا۔ اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی لڑکا جہاں رہ سکتا ہے وہ لڑکی نہیں وہاں کام کر سکتی، نہیں رہ سکتی۔ لڑکی کے لیے آسانی ہے، لڑکیوں کے لیے آسانی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کسی نے کہا، حضرت حنہ نے کہا جو مریم کی والدہ تھی کہ اس کا نام مریم رکھا ہے، اللہ تو اس کو بچانا شیطان مردود سے، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ دیکھیے، اب یہاں سے دیکھیے، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطری کے آسن قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لڑکا نہیں ہے تو لڑکی ہے تو اس کو بھی میرے گھر کے لیے اس کو خاص کر دو۔ اور اسے بہترین طریقے سے پروان بھی چڑھایا میں نے۔ اور زکریا اس کے سرپرست بنے تھے، چونکہ خالو بھی تھے اور اس لحاظ سے مسجد کے وہاں کے خطیب بھی تھے، امام بھی تھے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس اس کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے تھے، وہ جو کمرہ تھا خاص جہاں پر آپ رہتی تھی، وہاں پر جاتے تھے، تالا کھولتے تھے تو اندر دیکھتے تو طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے کھانے کی پڑی ہوتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے آئیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو اللہ کے پاس سے آئیں۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جب رب ان کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو وہ مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اب مجھے چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کروں گا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگا یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں آپ سے لڑکی کے لیے، بچے کے لیے آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ فنادته الملائکۃ وقام یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا نبیا من الصالحین۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ یا اللہ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ آپ جب یہ نماز پڑھا رہے تھے نا، نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے یا دوران نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا بھی ہوں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے
آنے والے نبیوں اور پیغمبروں کی وہ تصدیق بھی کریں گے، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے بتانا شروع کر دیا کہ میرے بعد عیسیٰ بھی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں گے اور اس طرح برائی سے ان کو روکیں گے، اور اس طرح بعض نصیحت کریں گے، توحید کے راستے کی طرف لائیں گے۔ تو اس لحاظ سے امام ہوں گے، پیشوا ہوں گے اور خطیب ہوں گے، لوگوں کو موعظت کریں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، یعنی آپ عورتوں کی طرف آپ کو خاص رجحان نہیں ہوگا، جیسے نوجوانوں کو ہر عورت کی طرف دیکھنا، رجحان کرنا بہت بری بات ہوتی ہے یہ، لیکن حضرت یحییٰ ان تمام جو ہے چیزوں سے پاک ہوں گے، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار راست بازوں کے اندر ہوگا، اچھی لوگوں نیک لوگوں کے اندر ان کا ہوگا، اور نبی بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ تو زکریا نے کہا یار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا بھلا، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لڑکا پیدا کرنے پر، اولاد دینے پر قدرت رکھتا بڑھاپے میں، بلکہ آپ عین الیقین چاہتے تھے، آپ کو پہلے یقین تو تھا، آنکھوں سے دیکھا یقین چاہتے تھے۔ جس طرح کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تم پرندوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میری قدرت کے اوپر یقین نہیں ہے، کہا نہیں اللہ کی قدرت پر یقین ہے، لیکن عین الیقین چاہتا ہوں میں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، پہاڑوں کو پرکھو، پھر آپ ان کے اپنے پاس بلاؤ، یہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے کیا تو پھر آپ نے کہا ہاں اللہ آج میں نے تیری قدرت کا مشاہدہ کر لیا ہے، عین الیقین مجھے ہو چکا۔ تو اسی طرح بھی آپ چاہتے تھے کہ عین الیقین مجھے ہو جائے، میں بڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی بڑی ہو چکی ہے، جب عورت بڑی ہو جاتی ہے تو بانجھ پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ قال ایتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، نبی بھی ہوگا، پیغمبر بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، لڑکا بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کریں گے، بڑھاپے کے اندر عطا کریں گے، میری دعاؤں کا ثمرہ ہوگا، تو اس پر کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ جب وہ میری بیوی کو حمل ٹھہرے تو اس وقت مجھے بتا دیجیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ نشانی سے، علامت سے، میں خوشیاں مناتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اشارہ کے ساتھ بات کر سکو گے، زبان تم نہیں چل سکے گی، تم کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکو گے، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے ہوگے، اور اسی طرح ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، تسبیح کر سکو گے۔ خاص طور پہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے پہلے بھی تسبیح کرتے ہو، لیکن آئندہ بھی تم نے رات کو بھی اور دن کو بھی ہر وقت تسبیح کرو گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیے ہیں، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یہاں سے پھر مریم علیہ السلام کے حالات جو ہے سے شروع ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جب ہم تذکرہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس وقت انشاءاللہ پھر ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو اب صرف ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جن میں زکریا یحییٰ علیہ السلام کا ہمیں نام ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، یہاں صرف جو ہے آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھے۔ تو اس میں آپ دونوں باپ بیٹا کا تذکرہ جو جن کا ہم کر رہے ہیں، دونوں کا یہاں پر تذکرہ آ گیا ہے، زکریا کا بھی اور یحییٰ کا بھی، لیکن یہاں کچھ حالات بیان نہیں کی گئے سورہ انعام میں، صرف آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ سورہ مریم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکر کیا ہے۔ دوسری آیت ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا، یعنی دعا کی تھی۔ قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعا مانگی اور مراد کو نہ پہنچا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگی اور آپ نے میری دعا کو قبول نہ کیا ہو، جب بھی دعا مانگتا ہوں میری دعا کو تم قبول کرتے ہو، اب بھی آپ سے دعا کرتا ہوں تو میری دعا کو قبول کیجیے، مجھے لڑکا عطا کر دیجیے۔
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب کی اولاد سے بھی وارث میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنا دے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ یعنی یوں کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے لڑکا عطا کیجیے کہ جو میرا بعد میرے علوم اور معارف کا وہ مالک ہو۔ یہاں یاد رکھنا ہے میراث کا جو مالک بننا ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم اور نبوت ہوتی ہے، مال کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ تو یوں کہا کہ جو میرے پاس علم ہے وہ ان تک منتقل کروں تاکہ وہ آگے لوگوں کو پھر اس کو پہنچائے، اور جو میرے طرف آیا تھا حضرت یوسف کی طرف سے، اور عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف سے، حضرت یعقوب کی طرف سے، ابراہیم اور اسحاق کی طرف سے، تو وہ ساری امانتیں میں اس کے سپرد کر دوں گا تاکہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کو بھی وارث بنے۔ آل یعقوب میں سبھی آ جاتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، تو زکریا نے کہا کہ میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور میں بڑھاپے سے اس حال کے اندر پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ رہا ہے، یعنی خشک ہو رہا ہے۔ تو انسان کا جو گودا ہے یہ حالت بڑھاپے میں یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر بچہ جننے کی مرد میں یا عورت کے اندر پھر سخت قوت نہیں رہتی، تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قال كذلك قال ربك ولي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کچھ نہ ہونے کے تمہیں کچھ بنا دیا ہے، انسان بنا دیا ہے، تو وہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اس حالت کے اندر بچہ جو عطا کر دے، لڑکا تم کو عطا کر دے۔ قال رب اجعل لي آیہ، قال الا تكلم الناس ثلاث لیال سویہ، زکریا نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کر سکو گے، اس کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ فخرج علی قومی من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، ان کو اشارے سے ہدایت کی تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یعنی آپ جب صفیں کو جمع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تب بھی اشارے کے ساتھ بات کرتے تھے، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، بول چال نہیں کر سکتے تھے 3 دن تک، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، پھر جب بچہ یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ یہاں کتاب سے مراد علم نبوت ہے، اور وہ علوم اور معارف ہیں جو ان کو والد کی طرف سے ملے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لو، اپنا لو، اور یہی پیغام تم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیہ، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی اللہ نے عطا کی، وہ بڑے پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام۔ ابرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کی خدمت گزار بنے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، یعنی کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، یعنی یحییٰ، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز وہ زندہ ہو کر کھڑے کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وذکر چلیں یہاں سے پھر آگے حضرت مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے تو اس وقت پھر انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اب آخری آیت میں آتے ہیں، یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 99 ہے 89۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ فاستجاب له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی، ان کو یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کیا، ان کے خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا، یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، ان کے دل ہمارے سامنے آ چکے ہوئے تھے۔ والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا ابنها آية للعالمين، اس خاتون کو دیکھو کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی،
پھر ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا. بس یہاں سے پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی انہی باتوں کی بیان کیے گئے ہیں جن کو پہلے ہم تفصیل کے ساتھ کسی قدر بیان کر چکے ہیں. لہٰذا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور اسی طرح یہ ان کے صاحبزادے، یہ ان کے والد زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تھا جو ہم نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور اس طرح خلاصہ کے طور پر ہم نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے.